اپنے گھر پہ 2 لیٹر پانی میں نہاتا تھا یا 3 لیٹر یا 10 لیٹر، اور میں چونکہ یہاں آ گیا ہوں تو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تو میں خوب بہا رہا ہوں پانی، تو یہ حرام ہے۔ اب مسئلہ کہ ہر مسئلے کے 2 مسئلے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں گے، ایک مسئلہ اضطرار ہے اور ایک مسئلہ اختیار ہے۔ عام حالات میں نماز پڑھنا یہ اختیاری مسئلہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے، لیکن جہاں کہیں مشکل آ گئی حکم چینج ہو جاتا ہے۔ ویسے یہاں پر ابھی چونکہ پانی کی قلت ہو رہی ہے کربلا میں، تو ضروری ہے کہ تمام مستحبات کے اوپر آپ عمل کریں۔ مثلا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، 3 مرتبہ کلی کر رہے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو چونکہ پانی کی قلت ہے، لہذا واجب چیزوں پر آپ ادا کریں۔ تو ابھی آپ وضو میں بھی اگر مثلا 100 آدمی ہمارے پاس ہیں، اگر رعایت کرنے لگیں گے تو پانی بچ جائے گا، یعنی کم سے کم قلت اس کی کم ہونے لگے گی۔ یہاں پر اس وقت مسئلہ اضطرار تک پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا ہمارے لیے حرام ہے، یہ مسئلہ اختیار ہے، لیکن اضطرار آ جائے جہاں پہ جان ڈیپینڈ ہو جائے، کوئی لیکوڈ چیز نہیں ہے، اب آپ نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، تو یہی مسئلہ جو ابھی تک حرام تھا اختیاری صورت میں، وہی واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں اب لائف کا بچانا چونکہ واجب ہے تو اب اس کو پیو، تو اسے کہتے ہیں مسئلہ اضطرار۔ ابھی پانی کا جو مسئلہ ہے کربلا میں، ہر ایک کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو بہت ہی کم استعمال کریں، بہت ہی کم، جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کریں۔ آپ نے وضو کے لیے جانا ہے، آپ نے چلو میں پانی لیا، نیت کر لی وضو کرتا ہوں واجب قربت اللہ، چہرہ دھو لیا، ایک چلو اور لیا دائنا ہاتھ، ایک چلو اور لیا بائیں ہاتھ، تو یہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں، بہت اہم مسئلہ ہے اور پوری حیات اسی پہ ڈیپینڈ ہے انسان کی پانی کے اوپر۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو۔ جناب نماز وحشت جی خدا ادا پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ تو ہوگی نہیں، جی اگر مومنین نماز پڑھنا چاہتے ہیں فرادا پڑھیں گے، مولانا صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ نماز پڑھائیے، ہم فرادا پڑھیں گے، آپ بلند آواز سے پڑھیے، ہم پیچھے پڑھیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر یہاں پر آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں، میں ان کا فتویٰ اس سلسلے میں نقل کر دوں چونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ نماز وحشت قبر جو ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق صرف اولیاء کو پڑھنا چاہیے، ولی لوگوں کو جو سرپرست ہیں گھر کے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے، ان کے لیے استحباب ثابت ہے۔ لیکن دوسرے لوگ اگر نماز وحشت پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا روایات اتنی کثرت سے مرحومین کے صدقے کے بارے میں ہے، وہ نماز وحشت سے کہیں زیادہ ہے، تو مرحومین کی طرف سے صدقہ زیادہ نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اسی کے لیے بھی تو بربنائے رجا، مطلوبیت رجا کی بنیاد پہ پڑھ سکتا ہے، استحباب کی بنیاد پر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے جماعت سے، ہمارے یہاں ہاں جی میں چاہوں گا کہ رجا کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلوبیت رجا کے بارے میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اویس سیستانی کے یہاں زیادہ ہیں، ویسے فتاوی جب آپ دیکھیں گے، جب آیت اللہ سیستانی کے آپ توضیح المسائل کو اٹھائیں گے تو ذرا غور کریں گے آپ، تو مسئلے سے پہلے اسٹار بنا ہوا ہے، اسٹار بنا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں اسٹار بنا ہے آپ فتوے کو پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام مراجع کے ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، ان کا فتویٰ ہے، ان کا جو اجتہاد ہے وہ بقیہ تمام مراجع سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں بھی دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں سریعن، لیکن کچھ کہیں پر اجتہاد نہیں ہوتا، مثلا نماز کے بارے میں کسی مجتہد کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کرے، نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت موجود ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اس نماز کے پڑھنے میں کوئی مجتہد آ کر کے ریسرچ نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے۔ پہلے سمجھیں کانسیپٹ اجتہاد کا، نص کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے۔ اجتہاد ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ حج کے بارے میں اجتہاد نہیں کرتا، حج کے جزئی مسائل کے بارے میں اجتہاد ہوتا ہے۔ تو جہاں دلیلیں وجوب کی ملتی ہیں، وجوب کا فتویٰ دیتا ہے فقیہ کی واجب ہے، کلیئر، اور جہاں اس کے پاس دلیلیں جو ہیں کمزور ہوتی ہیں، یعنی دلیلیں نہیں ہیں، استحباب کو ثابت نہیں کر پاتی ہیں دلیلیں، جس مسئلے میں بھی، جیسے ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ نماز وحشت کے مسئلے پر میرے پاس دلیلیں جو استحباب نماز وحشت کے اوپر ہے صرف ولی کے لیے، ولی لوگ جو اس کے ہیں، لیکن غیروں کے لیے میرے پاس نئی دلیلیں ہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے کہوں کہ مستحب ہے، لہذا وہ کہتے ہیں بنابر رجائے مطلوبیت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے پاس دلیل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز ہے اور دعا ہے، اس کے اندر ذکر ہے، تو انشاءاللہ آپ اس نیت سے پڑھ لیں، امید، رجا یعنی امید،
بنا بر رجائے مطلوبیت یعنی امید کے اوپر یہ بات قائم ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اس نماز کا ثواب دے دے گا اور مرحوم تک پہنچا دے گا. یعنی استحباب سے تھوڑا نیچے کا مسئلہ ہے. واجب ہے، پھر مستحب ہے، پھر بنا بر رجائے مطلوبیت. آپ سمجھ گئے؟ یعنی امید ہے، دلیل نہیں ہمارے پاس کہ یہ مستحب ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ چونکہ نیک کام ہے، انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ اللہ اس پر بھی ثواب دے دے گا جو ہم اپنے مرحومین کے لیے، کسی کے لیے جو ہمارے ریلیشن میں نہیں ہے پڑھ رہے ہیں. لہذا اس بات کا دھیان رکھیں، مستحب کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے. اب آپ کے سوال کا جواب، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں قاعدہ کلیہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید آپ متفق نہ ہوں، لیکن ہے تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مکے کی پوری زندگی میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی گئی. یہ جو نماز اضافہ ہوئی ہے، اصول کافی کی بھی روایتیں ہیں، فرض اللہ جو ہے وہ 10 رکعت ہے. پہلے نماز جو آئی تھی 2 رکعت کر کے آئی تھی، بعد میں اس میں نمازوں میں اضافہ ہوا ہے. 2 ہجری میں آپ سمجھ لیجیے. ابھی قبلہ بھی 2 ہجری میں بدلا. اس سے پہلے مکے کی زندگی میں قبلہ کدھر تھا؟ کہاں لوگ روک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. تو قاعدہ کلیہ آپ کا جواب دے رہا ہوں. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی بھی مستحبی نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے الا ما استثناء، جو خریجوں دلیلوں سے خارج کر دیا گیا. کون سی نماز ہے؟ جو مسجد کوفہ میں لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ کچھ کریے ابھی اسی بات. میں نے کہا میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں بھائی، گرمی ہے، واقعاً بہت شدید گرمی تھی. پہلی بار ایسا احساس ہو رہا تھا کہ پورا حال بند ہے اور پسینہ کسی کا رک نہیں رہا تھا. اس کے لیے ایک نماز ہے، نماز باران، جسے نماز استسقاء کہتے ہیں. وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی. وہ نماز میں ابا ایسے نہیں پہنی جائے گی، ابا بھی پلٹ دی جائے گی، ماؤں کو بچوں سے جدا کیا جائے گا، ایک غم کا ماحول ہوگا، فریادی کیفیت ہوگی. تو انسان صحرا کی طرف جائے گا اور صحرا اور بیابان میں جا کر کے وہ نماز پڑھے گا. ہے نماز مستحب، لیکن اس نماز کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ جماعت سے پڑھی جائے. نماز استسقاء اس کو مستثنا کیا گیا ہے. باقی آپ کا جواب میں نے دے دیا. چاہے نماز وحشت قبر ہو، چاہے نماز زیارت ہو، چاہے نماز ہدیہ والدین ہو، کوئی بھی نماز اگر مستحبی نماز ہے تو وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. کچھ نمازیں ایسی ہیں بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے. بغیر جماعت کے ان نمازوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے. جیسے نماز جمعہ، نماز جمعہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ ایک بات ہو گئی. کچھ نمازیں مستحب جماعت سے پڑھی جائیں. ان میں سے کون سی ہے؟ پنجگانہ نماز. اتنی زیادہ اہمیت، میں نے کل ایک روایت پڑھی تھی، لکھا تھا اسی میں صلوات کے مسئلے میں، اگر پہلی صف میں کوئی آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز جماعت کا ثواب فرادہ 40 سال نماز سے افضل ہے. لیکن ہم پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں. حرم میں بھی جائیے تو بلاتے رہتے ہیں خادم لوگ، آگے آئیے، صف اتصال نہیں ہو رہا. لیکن ہم سوچتے ہیں اتنا زحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ذرا ایک جگہ سجدگاہ رکھ دیا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیں. ٹھیک ہے، اب ایک شکل میں بتاتا ہوں آپ کو. جماعت سے نہیں ہو سکتی نماز وحشت قبر. ٹھیک ہے، عالم دین اگر پڑھ رہا ہے نماز، آپ کو یاد نہیں ہے سورہ آیت الکرسی، تو آپ فرادہ کی نیت کریں گے. وہ بلند آواز سے پڑھے گا، اس میں آپ کے لیے دہرانا ضروری ہے. چونکہ نماز جماعت میں صرف ایک چیز کا کنسیشن ہے، وہ ہے قرأت. نماز میں 11 چیزیں واجب ہے، ایک چیز کا کنسیشن ہے، وہ قرأت ہے. لیکن جب جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، عالم دین فرادہ کی نیت کی اور آپ کے اوپر بھی واجب ہے آپ فرادہ کی نیت سے پڑھیں، مثلا نماز وحشت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر فرادہ کی نیت ہوگی، جماعت کی نیت نہیں ہوگی. مولانا پڑھیں گے، دھیرے دھیرے پڑھیں گے، آپ اس کو دہراتے رہیے. یا جن لوگوں نے ایران میں شرکت کی ہوگی نمازوں میں، جو دہے اول ذی الحجہ کی، پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کی شب میں مغرب عشاء کے بیچ میں ایک نماز ہے تاکہ حاجیوں کے ثواب میں شریک ہو جائیں، جس میں یہ 40 والی آیت پڑھی جاتی ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. یہ پوری آیت، اس آیت کو یہ بھی نماز مستحب ہے. لیکن چونکہ یہ آیت معمولاً لوگوں کو یاد نہیں ہے تو مغرب عشاء کے بیچ میں جو پیش امام ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے، لیکن کبھی بھی جماعت سے نیت نہیں کر سکتے ہیں. آپ فرادہ کی نیت کرنا ہے. شکل جماعت کی ہوگی جسے کہتے ہیں سوری جماعت. جیسے آپ مدینے میں بھی جائیں گے، مکے میں بھی جائیں گے تو عید اللہ سیزانی کیا فتوے ہیں؟ سوری نماز پڑھنا ہے. آپ سوری سے مراد کیا؟ آپ ان کے پیچھے، چونکہ وہ غیر عادل ہیں، جماعت کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، نماز باطل ہو جائے گی. ہاں ٹکرا گئے، کبھی آپ وہاں موجود ہیں، جماعت شروع ہو گئی تو آپ ان کے پیچھے جماعت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اسے کہتے ہیں سوری نماز. شکلن
آپ گویا جماعت پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت میں شامل نہیں. واضح ہو گئی بات؟ نیکسٹ نماز وسط کا جو وقت ہے مغرب عشاء کے بیچ میں ہے یا عشاء کے بعد میں پڑھی جائے؟ دیکھیے اس میں مغرب عشاء کے بیچ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے توصیہ ہے, یعنی بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن شب اول قبر میں آپ کو پڑھنا ہے, وہ بھی دفن کے بعد. مثال پہ ایک باڈی رکھی ہوئی ہے ابھی تو نہیں, دفن کے بعد, چونکہ بہت سخت منزل ہے, امام نے اس کو باقاعدہ یاد کیا ہے. تو اس کے وحشت مرادی آپ سمجھ لیں کہ انتہائی دہشت اور وحشت کی رات ہے. تو دفن کے بعد مثال پہ ایک میت دفن ہو رہی ہے 11 بجے رات میں, تو کیا نماز وحشت نہیں پڑھیں گے آپ؟ ایک جگہ جنازہ اٹھا ہی ہے مغرب عشاء کے بعد, مرا تھا 4 بجے مرحوم اور جنازہ اٹھ رہا ہے مغرب عشاء کے بعد, 9 بجے جنازہ اٹھا اور دفن کرتے کرتے 10 بج گیا, تو جی نماز وحشت آپ پڑھ سکتے ہیں پہلی رات میں, آپ کسی وقت بھی. جی ایک خواتین نے سوال پوچھا ہے کہ وہ ایران میں رہتے ہیں, ایران سے بمبئی آئے, انڈیا آئے, انڈیا میں 2 مہینہ رکے وہ, اب وہ یہاں پر عراق آئے ہوئے زیارت کے لیے, تو ان کی نماز قصر ہوگی کہ پوری ہوگی؟ دیکھیے اگر 2 مہینہ کے لیے وہ ایران سے انڈیا گئے تھے اور وہ 2 مہینہ جو اسٹے کیا تھا وہ ایک ہی جگہ اسٹے کیا تھا, چونکہ 10 دن سے زیادہ, 2 مہینہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور پہلے سے اس کا ارادہ ہے کہ اس جگہ میں جا کر کے 10 دن اسٹے کروں گا یا 10 دن سے زیادہ اسٹے کروں گا, تو وہاں پر نماز انڈیا میں ان کی پوری. اب 2 مہینے کے بعد 2 مہینے تک وہاں انہوں نے پوری پڑھی اور اس کے بعد یہاں کا سفر کیا. تو اب یہاں پر چونکہ کہیں بھی ہمارا 10 دن کا اسٹے نہیں ہے تو یہاں پر ان کی نماز قصر ہو جائے گی. واضح ہے؟ اور صاحب انڈیا کے متعلق اگر ڈفرینٹ سٹیز میں جا رہے ہیں, بامبے سے پونے جا رہے ہیں اور 10 دن نہیں ہے وہاں پہ, ہاں تو جہاں 10 دن, دیکھیے وہ قانون وہی ہے, جہاں 10 دن, مثلا پونے گئے, پونے 9 دن ان کو رہنا تھا تو پونے میں 9 دن نماز قصر پڑھیں گے. لیکن اب پونا سے مثلا دلی چلے گئے, وہاں 10 دن اسٹے کر رہے ہیں تو دلی میں پوری ہو جائے گی. قانون وہی 10 دن کا ہے, جہاں 10 دن اسٹے کریں گے وہاں پوری ہو جائے گی, جہاں 10 دن سے کم اسٹے ہوگا وہاں نماز قصر ہو جائے گی. ملاک 10 دن ہے. اور 10 دن میں بھی آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سیستانی اور دوسرے مراجع میں فرق ہے. وہ 10 دن کا ملاک کیا ہے؟ کچھ مراجع کہتے ہیں کہ ایک منٹ, کچھ مراجع کہتے ہیں کہ 10 دن سے مراد, مثلا آیت اللہ سیستانی کا کہنا یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے انٹر ہو رہا ہوا, نہیں نماز صبح جا کے پڑھے وہاں پر تو اس دن کا حساب مانا جائے گا. 10 بجے دن میں پہنچا کہیں پر پونا میں مثلا, تو اس دن کا ڈے نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. یا دوسرا وہ کیلکولیشن یہ کرتے ہیں کہ جس ٹائم وہ پہنچا ہے اس ٹائم سے 24 گھنٹے کو 10 مرتبہ ملٹیپل کر لیں. اگر وہ دیکھے کہ 10 مرتبہ ملٹیپل کرنے کے بعد 24 گھنٹے اس نے وہاں گزارے, اسٹے کیے جہاں پر ہے, تو نماز پوری ہوگی. لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے 10 جگہ ملٹیپل کیا, اس سے کم آ رہا ہے, تو میں نماز ہو جائے گی اس کی قصر. لہذا ملاک ان کے یہاں پہلا یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے پہنچے اور اس دن غروب کے وقت نکلتا ہے. اگر پورے 10 دن یہ ہوتا ہے تو یہ مانا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے جی بتائیے. اگر کوئی شہر بہت بڑا ہے تو یہ خالی ایک شہر سے دوسرے شہر میں واضح ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسٹینس کا بھی اس میں مسئلہ آتا ہے قصر کو لے کے, نماز روزہ دونوں میں سمجھ نہیں, روزہ اور نماز کا مسئلہ تقریباً ایک جیسا ہے, خالی ان کے یہاں یعنی مسئلہ روزے کا جو آتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نماز سے. کہ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کے بعد کہیں سفر کر رہے ہیں تو اس دن کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ظہر کے بعد جیسے ہی آپ نے سفر کیا ترقی سے باہر گئے تو روزہ تو آپ کا ہے لیکن نماز قصر ہو جائے گی. تو یہ ہوا کہ ایک دم ملے ہوئے مسائل نہیں کہ جہاں جہاں نماز قصر ہے وہی روزہ قصر ہو, ایک دم نہیں ہے, کچھ ڈفرینٹ ہیں. ہاں جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ظاہر دونوں چیزیں قصر باہم ہو جائیں گی, لیکن آنے اور جانے میں فرق ہے. ہو سکتا ہے نماز آپ کی قصر ہو لیکن روزہ باقی ہو, یا جہاں سے آپ چل رہے تھے آپ نے زوال کے بعد نکلے ہیں, روزہ کنٹینیو آپ کا تھا, تو آپ نکلے ہیں زوال کے بعد اور نماز آپ نے فرض کیجئے وہاں نہیں پڑھی, اب راستے میں پڑھنا ہے, تو روزہ تو آپ کا ہے لیکن نماز قصر ہو جائے گی. یہ ایک بات ہو گیا. دوسرا مسئلہ اس کے اندر جو شہر کی مسئلہ ہے, وہ بہت بڑی اگر سٹی ہے, ٹھیک ہے نا, تو مبدا کسے کہتے ہیں جہاں سے انسان ٹریول کر رہا ہے, اور مقصد کسے کہتے ہیں جہاں پر وہ پہنچ رہا ہے. تو آپ کے یہاں آیت اللہ سیستانی کا یہ ہے کہ مبدا میں وہ جب حد ترخص سے نکل جائے گا تب وہ اپنے کلومیٹر کو حساب مانے گا. حد ترخص جب اس کا ہے, ہر ایریے کا ایک حد ترخص ہوتا ہے کہ جہاں شہر کی آوازیں یعنی اذان آواز سنائی نہ دیں, دیواریں نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر ابھی شہریں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ملاک وہی جہاں سے وہ شرکت نکل رہا ہے اس کو ملا کرا. لیکن سٹی بہت بڑی ہے
تو اس میں جو ہے وہ منزل اپنی یعنی گھر کو قرار دے گا، میرا کہ سفر گھر کو قرار دے گا. واضح ہو گئی بات؟ اور کوئی سوال؟ جی. عورتیں امام بارگاہ میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ خواتین؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں. امام بارگاہ میں کوئی پڑھ مسئلہ سکتی ہے؟ جی جی بالکل پڑھ سکتی. مسجد میں ہی پڑھ سکتی ہیں، حرم میں پڑھ سکتی ہیں، مسجد تو رائٹ ہے، ان کے اپنے خاص امام شرائط بارگاہ. کے. ہاں امام بارگاہ میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی کلومیٹر کتنا ہے؟ کلومیٹر سفر کا جو ہے 24 کلومیٹر آنا جانا، 30. یعنی 44 کلومیٹر ہونی. اگر ایک مرتبہ جا رہا ہے 24 کلومیٹر، 40 آپ 22 کلومیٹر بھی بگاتے ہیں تو 44 کلومیٹر یہ ملا کر، یعنی انسان کا سفر جو ہو 44 کلومیٹر ہو باختیار ہو. اب فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، کسی کا جانور گم ہو گیا، مثالیں دی ہیں فقہ میں، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانور مل جائے گا، اور ڈھونڈتا ہوا جانور کو 22 کلومیٹر آگے نکل گیا، تب بھی اس کی نماز قصر نہیں. اختیاری صورت میں ارادے و اختیار کے ساتھ، یا کوئی اجبار لے کے جا رہا ہے، یا معاذ اللہ آج کے دور میں جو ہیں پروفیشنل زیادہ ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے، مثلا لکھنؤ سے سفر کر رہے ہیں، آ رہے ہیں فرض کیجئے دلی، کورٹ میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، نماز پوری ہے. جہاں کہیں سفر معصیت ہوگا پھر نماز پوری ہو جائے گی. 8 کنڈیشن ہے، میں نے بھی ایک شرط بتائی ہے، 8 کنڈیشن ہے. جب اس کنڈیشن کو فالو کریں گے تو اس کے مطابق نماز قصر ہوگی. اب میں ایک روایت سنا دوں، بہت چھوٹی سی ہے. 2 بھائی تھے، دونوں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، اور دونوں کا اسٹے 9 دن سے کم کا تھا، 10 دن سے کم اسٹے کرنے والے تھے. دونوں نے زیارت کی، اس کے بعد مولا سے پوچھا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو ایک بھائی سے امام نے کہا تم پوری پڑھو گے، دوسرے بھائی نے کہا قصر پڑھو گے. تو انہوں نے کہا ہم دونوں ایک بھائی، ایک ہی جگہ دے چلے، ایک ہی جگہ جانا ہے. اب ایک کے لیے الگ حکم بتا رہے ہیں، ایک کے لیے الگ حکم بتا رہے ہیں. کہا ہاں. اچھا بے چین کون تھا؟ جس کو زیادہ پڑھنے دی. اس سے کہا تمہاری قدر نہیں پوچھ رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ذرا سا زیادہ ہو جائے تو پریشانی بڑھ جاتی. ہر چیز میں ایسے ہی صحیح. مائنڈ ہمارا جو ہے، دیکھیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صحت مند رہوں، میں روایت کی دنیا میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں میں صحت مند رہوں نا، ایک کام کروں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھوں، سوء ظن نہ رکھوں. یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر. خیر، تو امام نے جواب دے دیا، کہا دیکھو تم چلے تھے دونوں زیارت کرنے کے لیے، لیکن جس سے میں نے کہا تمہاری نماز پوری ہے، اس کا سفر معصیت ہو گیا تھا، گناہ کا سفر ہو گیا تھا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا جب تم چلے تھے تمہارا بھائی جس کو میں نے کہا قصر پڑے گا، اس کے دماغ میں یہی تھا میں صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن تم نے جو نیت کی تھی، تم نے کہا تھا چلو میں ذرا حاکم وقت کو بھی دیکھ لوں کیسا ہے کیا ہے، اس کی زیارت کا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس سے میں ملوں گا، دیکھوں گا. اور ظالم کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا سفر معصیت ہو جائے گا. تو تمہاری نماز پوری ہے، تمہارے بھائی کی نماز قصد ہے. تو معصیت کوئی بھی ہو، جھوٹی گواہی ہو یا غیبت کرنا ہے جا کر کے، مجھے پتا ہے میں جا کے فلاں کے خلاف فلاں کو فلاں آفس سے نکلوانا چاہتا ہوں، اب اسی نیت سے سفر کر رہا ہوں. مصادیق بہت ہے، واقعی ہم نہیں احساس کرتے، مصادیق بہت ہے کہ سفر معصیت ہو جاتا ہے. بہرحال اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. اور کیا سوال ہے؟ ایک منٹ، محسن بھائی 2-3 بار اٹھا چکے. اچھا سہیل بھائی بسم اللہ. اب جیسے قصر جگہ کی بات تھی، تو میرا وطن جو ہے جیسے مظفر نگر ہے، میں وہاں پہ رہتا نہیں ہوں، میں گیا بھلے ہی 2 دن کے لیے، اب وہاں پہ میری نماز قصر نہیں ہے یا ہوگی؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے. ویسے یوسف پور اچھا ہے، میں اشرا پڑھ چکا ہوں، جو آپ کا گاؤں ہے تو اس میں آپ جائیں. دیکھیے ترک وطن کی نیت اگر آپ نے کی ہے، عید اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ایک انسان 3 وطن بنا سکتا ہے. ایک وطن اصلی، ایک وطن اتخاذی، ایک وطن حکمی. یہ 3 وطن وہ اپنی زندگی میں بنا سکتا ہے، 3 وطن قرار دے سکتا ہے. آپ چونکہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، تو واقعی حقیقی وطن آپ کا وہی جو مظفر نگر ہے، یوسف پور، وہ آپ کا وطن اصلی ہے، زادگاہ آپ کی ہے. آپ وہاں پر جب بھی جائیں گے، ابھی آپ شفٹ ہو گئے کینیڈا میں 10 سال 20 سال یا آئندہ بھی رہنے کا ارادہ ہے، جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں اپنے وطن سے اعراض کر رہا ہوں، یعنی اپنے وطن کو ابتر کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی وطن سے مطلب نہیں، آج سے میں اپنے وطن کو گویا اپنی زبان میں کہوں ختم کر رہا ہوں، یہ جب تک نیت، اسے اعراض وطن کہتے ہیں فقہ اسلام میں، جب تک آپ اعراض وطن کی نیت نہیں کریں گے تب تک آپ جب بھی جائیں گے آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے آپ جائیں گے. تو ابھی ملا کے یہ کہ آپ کو نماز وہاں پر انشاءاللہ پوری پڑھنی ہے، چونکہ ارادے وطن آپ نے نہیں کیا. جی اب مسلم بھائی کو 4 بار. اچھا چلے. اچھا جیسے ظہر اثر کی جو فرسٹ 2 رکعتیں ہیں وہ سکوت میں رہتی ہیں،
मगरिब इशा की जो लास्ट 2 रकअत है वो सुकूत में रहती है। इसका रीज़न ये है, अगर कोई पूछता है मुझसे तो मैं ये बोलूँ कि वो शरीयत ने कह दिया तुम्हें मानना है, या इसके पीछे कोई आयत है या कोई पस मंज़र है सुकूत जो है और जहाँ पे सुकूत नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मैंने सोचा इसको बयान करूंगा लेकिन रह जाता है, क्योंकि ये मसाइल जो मैंने कल कहा था आपसे कि हजरत मूसा की नानी का क्या नाम था। बयान कर देता कि पता। हाँ ठीक, हाँ यही। तो इनका जो सवाल मैं बता दूं आप, रोज़मर्रा के मसाइल में ना नमाज जमात आदमी रोज़ पढ़ रहा है और ये मसला रोज़ का है, इसलिए मुख्तलिफ मसाइल में से जवाब सुन लें आप। देखिए हमारे पास जो कंसेशन है जमात में वो एक चीज़ का है, उसे क़िरात कहते हैं। क़िरात यानी पढ़ना नहीं या कुरान की तिलावत नहीं करना, सूरा अलहम्द प्लस सूरा, इसे क़िरात कहते हैं। जब भी कहा जाएगा नमाज में क़िरात वाजिब है यानी अलहम्द प्लस सूरा, इन प्लस सूरा में भी आप जानते हैं 4 सूरों को नहीं पढ़ना जिसमें सजदा वाजिब है, और बकिया 4 सूरे 2 सूरे ऐसे हैं जो 2 सूरे के हुक्म में है, यानी 2 सूरों को मिला के सूरा पढ़ना है। तो अलहम्द और प्लस सूरे को क़िरात कहते हैं। आप जब नमाज फुरादा पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना है, उसमें कोई मसला नहीं। जैसे ही आप जमात में शामिल हुए, जमात में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, खुद से सुनना नहीं है कुछ। सिर्फ क़िरात का कंसेशन है नमाज जमात में। किस चीज का कंसेशन है? सूरे का, अलहम्द और प्लस सूरे का कंसेशन है। अब रही बात सुबह और ज़ोहर और मगरिब, नहीं, सुबह और मगरिब और इशा की जो नमाज है वो जहरी नमाज है। मर्द के लिए वाजिब है कि इन नमाजों को बुलंद आवाज से पढ़े, वाजिब है। अगर जानबूझ के किसी ने नहीं पढ़ा तो हराम काम किया, ये नमाज पढ़ना हराम है। आहिस्ता वाजिब है, दोबारा पढ़े फिर अगर आहिस्ता उसने पढ़ा तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आलिम दीन बुलंद आवाज से पढ़ रहा है, आप सुन, यहाँ पे सुनना वाजिब है। वहीज़ा, अभी आपने पूछा दलील क्या है, मैं कुरान की आयत सुनाता हूँ। वहीज़ा क़रअतल कुरान फंसितू लह, जब कभी कुरान करीम की तिलावत हो तो आप उसे सुने। इसके पहले भी अर्ज किया था, हियर के माने भी सुनने के इंग्लिश में, और लिसन के माने भी सुनने के। क्या फर्क है? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा के माने भी सुनने के हैं, लेकिन वानसितू की जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, वानसितू लह, इसका मतलब ये होता है जैसे आप बस में बैठे हैं, किसी ने माज़अल्लाह गाना लगा दिया तो मेरा कस्द नहीं है सुनने का, लेकिन मजबूरन मेरी कान में आवाज हो रही, मैं तवज्जो ना दूं उसके ऊपर, ये हो सकता है हियर के माने में। लेकिन लिसन कहते हैं किसी भी चीज को तवज्जो से सुनना। वानसितू लह यानी जब आलिम दीन क़िरात कर रहा है तो आप उसको तवज्जो से सुने। सुनना वाजिब है, पढ़ना मकरूह है आपके लिए। जब आवाज आपके कानों में पहुंच रही है सुबह मगरिब और इशा में, तो आपके लिए सूरों की तिलावत करना मकरूह है, ना पढ़ें आप, सुने सिर्फ। ठीक है, अभी बात किसकी हो रही? मगरिब की, सुबह की, इशा की। अब अगर मजमा इतना बड़ा है, मसलन 5000 लोग हैं जमात में, और आलिम दीन सुबह की नमाज है या मगरिब की या इशा की है, तिलावत तो कर रहा है लेकिन आपके कान तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है, चूंकि ये नमाज बिलजहर है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मुस्तहब है सुबह की और मगरिब और इशा की नमाज में, चूंकि आलिम दीन बुलंद आवाज से पढ़ रहा था और आपके ऊपर सुनना वाजिब था, लेकिन आवाज आपके कानों तक मजमे की कसरत की वजह से बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके लिए मुस्तहब है कि आहिस्ता आहिस्ता आप तिलावत करेंगे, क़िरात करें अलहम्द की और दूसरे सूरे की, मुस्तहब है। अब बची बात ज़ोहर और असर की। ज़ोहर असर में चूंकि आलिम दीन आहिस्ता पढ़ता है, आप सुन ही नहीं सकते, ठीक है, या भी बिलख्फात पढ़ रहा है, आइको का जमाना है, आप सुन भी रहे हैं, तब भी मसला ज़ोहर असर का अलग है। ज़ोहर असर में आपके लिए सुकूत अख्तियार करना चाहिए, यानी कुछ नहीं पढ़ना है। बेहतर है अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, सवाब लेना चाहते हैं, तो सूरे मत पढ़िए, क्योंकि वो आलिम दीन पढ़ रहा है, चाहे आहिस्ता पढ़ रहा हो, ये उसकी गर्दन है। इसीलिए अगर किसी आलिम दीन की क़िरात थोड़ा ज़ईफ़ है और पब्लिक में कोई ऐसा है जिसकी क़िरात कवी है, उसके लिए जायज़ नहीं है इसके पीछे नमाज पढ़ना, क्योंकि क़िरात की जिम्मेदारी जमात में आलिम दीन के कांधों पर है, आपकी नहीं है। तो ज़ोहर और असर में आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी जिक्र इलाही आप करते रहे, ये बेहतर है। ज़ोहर असर के अंदर सूरे का नहीं पढ़ना है। तो कानून ये हुआ कि किसी भी रकात में, किसी भी नमाज में जमात के सुबह से मगरिब तक आपको सूरे नहीं पढ़ना है। मगरिब और इशा और सुबह में सुनना है, ज़ोहर असर में आपको अस्कार पढ़ने हैं या खामोश रहना। आप चुप्पे भी रहे तो कोई मसला नहीं, तकबीर के बाद रुकू से पहले पहले तक आप चुप रहे नियत करके और रुकू में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह
کلیئر ہو گیا ہوگا پکچر. نہیں، کوئی تیاری اس کا سوال یہ تھا کہ اچھا کیوں ایسا ہے کہ وہ اس میں ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ تیسری چوتھی رکعت عشاء میں یا ظہر اثر کی زور سے نہیں پڑھتے. ہاں، زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا زور سے. دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں الگ الگ مسائل کا جواب دینے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نمازیں ہمارے پاس توفیقی، توفیق نہیں توقیف، قاف پہلے. توقیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کو اذیت و ایذار کرنا مقصد نہیں ہے. ہمارے شیعوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تشہد میں امیر المومنین اسلام کی گواہی دینا چاہیے، کہتے ہیں کچھ لوگ. مراجع کے فتاوے اس کے اگینسٹ ہیں کہ آپ کہیں بھی ذکر پڑھیں. بہت بڑا ایک مسئلہ ہے بھی بتاؤں. آیا میں نماز میں اپنے امام حسین اسلام کو سلام کر سکتا ہوں؟ میں سجدے میں رکوع میں کہیں کہہ سکتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حالت نماز میں؟ بہت افضل عبادت ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جہاں اللہ کا سلام ہے، توجہ سنیے گا، چونکہ نماز کا ایک حکم یہ ہے کہ نماز میں، نماز مخصوص ہے اللہ سے، نماز میں غیر اللہ کو خطاب کرنا جائز نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو خطاب نہیں کر سکتے. لان کا فقرہ پڑھ سکتا ہوں جی کیونکہ اللہم اول ظالم ظلم، یہ پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اللہم آیا، خطاب میں اللہ کو کر رہا ہوں. یا جو سجدے میں آپ ذات عاشورہ کے بعد سجدے میں جا کے دعا پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک اعلی مصابیح، یہ جب پڑھتے پڑھتے آپ پہنچتے ہیں تو علیہ امام حسین اسلام کا نام آگے کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. یہاں پر میرا سلام مراد نہیں ہے، یہاں پر بھی اللہ کا سلام ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر. یہ بھی جائز ہے نماز میں. یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، جس کو عربی معلوم ہوگا بتائے گا. خلاصہ جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈائریکٹ خطاب غیر اللہ کو ہو ایسی دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پہ الہی اعظم بلا پڑھ سکتا ہوں نماز میں، اللہم کلے پڑھتا ہوں چونکہ خطاب اللہ سے، لیکن الہی اعظم بلا میں آدھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن جہاں سے یہ شروع ہوگا یا محمد یا علی یا علی، یہاں پہ خطاب ڈائریکٹ غیر معصوم سے ہو گیا. اس فقرے کو میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جلیل ہمارے پاس. اس کے لیے اگر آپ الگ الگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں شیخ صدوق کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، علل الشرائع. صرف علل کہتے ہیں ریزن کو، اسباب کو. علل الشرائع یعنی شریعتوں کے ریزنز جو معصوم نے روایات میں بیان کیا ہے. بہت ساروں کے نہیں بیان کیا ہے، یہ بھی بتا دوں. بہت ساری چیزوں کے ریزنز نہیں بیان کیے، وہ توقیفی ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں چونکہ اس کا بندہ ہوں مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے. مطلب ایک جوان پوچھ رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کون سی ایسی قیامت آ جائے گی کہ آپ کہتے ہیں مسجد میں جاؤ تو دایاں رائٹ قدم رکھو، اور جب مسجد سے نکلو تو لیفٹ قدم پہلے رکھو نکلتے وقت، اور واش روم میں اس کے برعکس، جب میں واش روم میں جاؤں تو پہلے لیفٹ رکھوں، اور جب واش روم سے نکل رہا ہوں فارغ ہو کے تو پہلے رائٹ نکالوں. کیا ہے اس میں؟ کون سی قیامت آ جائے گی مولانا صاحب اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں رائٹ کے بجائے لیفٹ رکھ دوں؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ تو کیا ریزن اس کا ہو سکتا ہے؟ نہیں پتا. معصومین نے بعض روایتوں میں اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ذہنوں کو قریب کرنا ہے لا مناقشہ فی الامثال، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں. ایک پوری ٹیم ہے جو شیعہ ہو گئی. لندن کی بات ہے، یہ میگزین میں یہ واقعہ لکھا تھا، پوری قوم شیعہ ہو گئی تھی. کیوں؟ جو لیکچر دے رہا تھا وہ پڑھانے والا غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ بھئی آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اس زمانے میں بھی یہ بیماری تھی، آج بھی ہے، سکتہ ایک بیماری ہوتی ہے. یہ بیماری جب انسان پر طاری ہوتی ہے نا، طاری ہوتی ہے جب یہ بیماری، میں ریزن کی بات کروں، آپ نے پوچھا ہے بتا رہا ہوں. مصلحت ہم جانے یا نہ جانے، ہر حکم کے پیچھے ہزار مصلحتیں ہیں. ہمارے ہاں سنی مذہب سے مکتب تشیع بالکل الگ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے کرنا ہے. معصوم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. معصوم کہتے ہیں چونکہ اس چیز کے اندر ہزار مصلحتیں ہیں تمہارے وجود کے لیے، تو اللہ کے لیے کہنا ہی تھا. اس نے کہا ہی اسی لیے ہے کہ یہ کام کرو کیونکہ تمہارے حق میں بھلائی ہے، اور اس کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس بات کو کہے کہ یہ واجب ہے. جس میں ہزار فائدے ہیں اس کو واجب کہا جاتا ہے، جس میں ہزار نقصانات ہیں اسے حرام کہا جاتا ہے، جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں نقصان کم ہے اسے مستحب کہا جاتا ہے.
جس کے نقصانات زیادہ ہیں فائد بہت کم ہے اسے مکروہ کہا جاتا ہے، اور جس کے نقصان اور فوائد 50-50 برابر ہیں اسے مباح کہا جاتا ہے۔ ابھی میرے لیے پانی کا پینا، آپ کے لیے اس وقت کھانا کھانا مباح، میں چاہوں اس کو مستحب بنا دوں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی مباح ہے۔ ابھی میرے لیے مجھے پیاس بھی نہیں لگی ہے، میں پانی پیوں نہ پیوں، کوئی بانٹ رہا تھا، میں نے کہا لاؤ اس کو ثواب دے دوں، پی لوں، یہ مباح ہے۔ کوئی کھانے نہیں ہے، ابھی 24 گھنٹے میں 14 سے 40 منٹ ہوتے ہیں، یہی 5 کھانے ہیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ابھی کھانا کھائیں گے، ابھی ہوٹل میں جائیں گے، ابھی حرم میں جائیں گے، ابھی آپ تفریح کریں گے، کبھی یہی ہے، یا واجب میں فٹ ہو رہا ہے 14 سے 40 منٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، یا آرام یا مکروہ یا مستحب یا مباح۔ اور اب سنیے بات کو ختم کر دوں بات کو، تو اس نے کہا کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے سکتہ ایک بیماری ہے نا، اگر انسان چل رہا ہو، منہ کر رہا ہو ایسے ایسے، اور وہ بیماری خدا نخواستہ انسان پر آ جائے اور انسان کا رائٹ قدم آگے ہو، رائٹ قدم، اور وہ بیماری آ گئی، تو کہتا ہے انسان آگے کی طرف گرے گا۔ وہ بتا رہا تھا مسلمان نہیں تھا، اگر انسان چل رہا ہو اور وہ بیماری انسان کے اوپر آ جائے اور لیفٹ قدم آگے ہو تو انسان بیک سائڈ میں گرے گا۔ تو ان پڑھانے والوں میں ایک مسلمان تھا، شیعہ تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، ہمارے آج بھی جوش میں لوگ کہتے ہیں، اس نے لگا نعرے حیدری، نعرہ لگا دیا اس نے، تو استاد نے جو ہے وہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر، اس کو کلاس سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، نکالنے لگا۔ تو اس نے کہا نہیں میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کہا کیا بات ہے، کہا آج جو 1400 سال کے بعد آپ اپنی میڈیکل سائنس کی ترقی کر کے اتنا بتا رہے ہیں نا، یہ بات تو میرے مولا نے پہلے بتائی تھی، میں بیماری کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے یہاں مسجد محترم ہے، کہا پہلے رائٹ قدم رکھو، واش روم گندی جگہ ہے، کہا اسے پہلے لیفٹ قدم رکھو۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، ذہن کو مناقشہ نہیں ہے، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مصلحت کے بغیر ہمارے یہاں حکم ہوتا ہی نہیں ہے۔ معصوم کہتے ہیں مصلحت کے بغیر آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں آتا ہے، جو بھی حکم ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، میں جانوں یا نہ جانوں۔ تو اس نے کہا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، رائٹ قدم رکھوں گا، اگر خدا نہ خواستہ بیماری آ گئی تو میں مسجد کے اندر گروں گا، اور واش روم کے اندر اگر میں نے اسی مسئلے پر عمل کیا اور لیفٹ قدم باہر نکالا اور خدا نہ خواستہ وہ بیماری آ گئی تو میں واش روم کے اندر گرنے سے بچ جاؤں گا۔ یہ بات میرے اصول کافی میرے مولا نے بہت پہلے بتا دی۔ اس نے کہا کہاں ہے، کہا چلو جامع ازہر مصر کے اندر وہ کتاب موجود ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ لے کے آیا استاد کو، اس نے دکھایا، جب اس نے حدیث کو پڑھا تو اس نے مکتب تشیع کو قبول کر لیا۔ 15 لوگوں نے ایک ساتھ، ایک صلوات تو پڑھ دے جی جی بتائیں، ٹھیک ہے نا، آپ مطمئن ہو گئے نا۔ دیکھیے کوئی بھی حکم آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے ریزن نہ ہو، معصوم نے بیان کیا ہو، مجھے علم ہو یا نہیں، یہ آپ سمجھ کے عبادت کریں۔ جی آخری سوال۔ جی ہمارا ایک کوشچن ہے، اگر کسی کا معمول ہو سٹی کے باہر جانا روز 2 دن میں 3 دن، قصر کا کیا ہے؟ کثیر السفر ہو جائے گا۔ اگر معمول ہے اس کو ڈیلی وہ سفر کر رہا ہے اور سٹی کے باہر جا رہا ہے اور کام ہی اس کا یہی ہے تو کثیر السفر ہوگا۔ نہیں، میں تو ہفتے میں 1 دن یا آفن کبھی 2 دن کے بعد 5 دن کے بعد، اس کا کیا ہے؟ اس کا ملا کے دیکھیے، اگر یہ اس کا کام ہے کوئی ایسا کہ آئندہ بھی جائے گا تو اس کے لیے آیت اللہ سیستانی کے یہاں 6 مہینے، بعض فقہا کے یہاں 1.5 سال کی شرط ہے۔ اگر یہ کنٹینیو ایسا کر رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا کرنے کا ارادہ ہے تو کثیر السفر ہو جائے گا۔ اس کو بریک کر کے منتھ جی میں نے بولا تھا وائنڈ اپ کر دوں، لیکن کیونکہ جو ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا تو میں صرف ذہنوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو آٹھویں امام کی آپ نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ ایک کے لیے سفر قصر اور ایک کے لیے پوری، اور اس میں ریزن یہ تھا کہ وہ ذہن یہ تھا کہ حاکم کو ملنے آ رہا ہے کہ جو ملعون تھا، تو ہم لوگ یہ سوچتے چکر وہ تو آٹھویں امام کے زمانے کا تھا، خلیفہ وقت تھا، اس کو ملنے جا رہا تھا تو وہ پوری ہو گئی۔ لیکن آج کے زمانے میں جتنے بھی حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ملعون ہیں۔ جی اگر حاکم ظالم ہے تو ہم کسی کو ملنے جا رہے ہیں کرپشن کے بیسس پہ یا اپنے لائسنس نکالنے کے لیے یا XYZ کام کرانے کے لیے، تو یہ سفر میں نماز قصر ہوگی یا پوری ہوگی؟ نہیں دیکھیے یہاں پہ دوسرا بات ہوگی، یہاں وہ اس کے ہاں ایک نیت تھی کہ میں اس کی زیارت کروں گا جا کے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اپنے کام نکالنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی بہت سارے فتاوے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا لون کا مسئلہ انڈیا میں ہے، مہاراجے کے فتاوے انڈیا کو لے کر کے الگ ہیں کہ بھائی لون میں یعنی سود کا معاملہ حرام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم نیت نہ کرو، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے تمہیں ہر مہینے اتنا دینا پڑے گا، اضافی دینا پڑے گا، مثلا میں نے 10 لاکھ لون لیا، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے تمہیں بڑھا کے دینا ہے، تو یہ تو حرام ہے نا۔
لیکن چونکہ انڈیا کی جو حکومت ہے ظالم کوئی شک کی بات نہیں, لیکن میرا ارادہ اس ظالم کی خدا نہ خواستہ زیارت نہیں کرنا, بلکہ میرا ارادہ یہ کہ مجھے اپنے کام کو نکلوانا ہے. میں اپنے کام کی نیت کروں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور صبر معصیت نہیں ہے. لوگ ظالم کو ملنے بھی جاتے ہیں بنا مطلب کے. ہاں اگر جاتے ہیں تو غلط ہے نا, وہ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی نماز پوری کی معصیت. اور فوٹو بھی ڈالتے ہیں, فوٹو بھی ڈالتے ہیں. میں بتا دوں ٹھیک ہے. صلوات بر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا الحسن المجتبی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين شہدائے کربلا و سرائے, خصوصاً یا حضرت عباس علمدار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, یا خلیفۃ الرحمن, یا شریک القرآن, یا مدر الایمان, یا امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.